سید معین شاہ صاحب، یہ سید محمد امین شاہ صاحب مرحوم مولم اصلاح ارشاد گوجرا کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا سید ولاد شاہ صاحب انسپیکٹر وسایا السلام کے ساتھ. السلام علیکم. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں سورج کو، دن کو، رات کو، آسمان کو، زمین کو. اللہ تعالیٰ کو ایسی شہادتیں پیش کرنے سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شہادتوں کو پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ جو جگہ ہیں جہاں پیش کیا ہے وہ بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. سورہ الشمس میں آپ معین جگہ بتائیں کس چیز کی شہادت کے لیے پیش کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیوں شہادت کے لیے پیش کیا گیا. جس مضمون میں شہادت ہے اس مضمون کے ذکر کے بغیر شہادت کی میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ سورہ الشمس میں کیا جی میں آپ کو سورج کو، دن کو، ان چیزوں کو بس سورج کو، دن کو، رات کو، آسمان کو، زمین کو، یہ کس چیز کی شہادت کے طور پر؟ سورۃ الشمس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ٹھیک ہے. اب ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. میں سورج کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور ضحیٰ کے وقت کو جب وہ طلوع ہونے کے بعد اونچا ہو جاتا ہے، اور چاند کو جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، اور رات کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ سورج کی روشنی کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے، اور آسمان کو اور اس کے بنائے جانے کو بھی، اور زمین کو بھی اور اس کے بچھائے جانے کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور انسانی نفس کو بھی اور اس کے بے عیب بنائے جانے کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اس اللہ نے نفس پر اس کی بدکاری کی راہوں کو بھی اور اس کے تقویٰ کے راستوں کو بھی اچھی طرح کھول دیا ہے. بس جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ تو سمجھو کہ اپنے مقصود کو پا گیا، اور جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا سمجھ لو کہ وہ نامراد ہو گیا. سمود نے اپنی حد سے بڑی ہوئی سرکشی آخر یہ کیا نکالا ہے؟ ان سب چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کس غرض سے؟ غریب بیان فرمائیے پڑے نا کہ اس اللہ نے نفس پر اس کی بدکاری کی راہوں کو بھی اور اس کے تقویٰ کے راستوں کو بھی اچھی طرح کھول دیا. اب بات یہ ہے سورج اور روشنی اور پھر اندھیرے کا اس کے بعد آنا، یہ سارا نظام ہے جو بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح اس نظام کے ذریعے ہم پر ہمارے بچنے کی راہیں بھی کھول دی ہیں اور چلنے کی راہیں بھی کھول دی ہیں. روشنیاں نہ ہوں تو اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا خدا ہٹاتا ہے تو پھر روشنی آ جاتی ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ سارا بحیثیت نظام کے گواہ ہے اس بات پر کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس کے لیے بھی انسان کے اپنے نفس کے تمام خطرات بھی سے بھی اس کو آگاہ کر دیا ہے، اور ان رستوں سے آگاہ کر دیا جس پہ اس کو قدم اٹھانا چاہیے. جو ان طبی تقاضوں میں سے جو فطرت میں خدا تعالیٰ نے گونجے ہوئے ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان طبی تقاضوں کو،
زمین میں گاڑ دیتا ہے تو وہ تنزل اختیار کرتا ہے. جو ان سبھی تقاضوں کو بلند کرتا ہے اور اٹھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، وہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے. یہ مضمون ہے نا. اور اس پہ کیا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، شکریہ. جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ نے کسی چیز کو عرضی یا سماوی شہادت کے طور پر پیش فرمایا ہے، وہاں وہ مضمون بیان فرما دیا ہے جس پر وہ شہادت دے رہا ہے، اور فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی شہادت کیا معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے.